اللہ جزائے خیر دے ان میوات والوں کو. مولیہ صاحب کے زمانے سے ان سب کا معمول یہ رہا کہ بھئی جیسے حضرت نے کہہ دیا ہم ایسے کریں گے، جیسے حضرت نے کہہ دیا ایسے کریں گے. کام دنیا میں پھیلا ہی اس پر کہ ان میوات والوں نے حضرت کی بات پر حضرت سے بحث نہیں کی، جس طرح کہا اس طرح کر لیا. ابھی بند کرو، جس طرح کہا یہ تو بند کرو، زائد ہے گرمی ہوگی، ضرورت نہیں لائٹوں کی، بند کریں، لائٹیں بند کریں. اسراف بھی ہے اور ضرورت نہیں، اسراف حرام ہے. تو سنو غور سے بات. میوات والوں سے کہا کہ بھائی اگر وہ کہنے لگے جی کیا کریں، معاشرہ خراب ہو رہا، گناہوں کے اڈے بن رہے، شراب کے اڈے بن رہے. کہا تم بیٹھ کے میٹنگ کرو اور بیٹھ کے بھی غور کرو کہ بھئی یہ ماحول کیسے ختم ہو. نے کہا تمہاری یہ سوچ اور تمہارا یہ ارادہ کہ ہم حکومت میں درخواست دیں کہ بھئی یہاں یہ گناہ کی چیز نہیں بننی چاہیے، یہاں یہ گناہ کا اڈا نہیں ہونا چاہیے. میں کیا کس طرح سمجھاؤں؟ اس زمانے کے پڑھے لکھے مسلمان، اس زمانے کے پڑھے لکھے مسلمان وہ منکرات کو ختم کرنے کے لیے منکر کا مقابلہ کرتے ہیں. منکر کو ختم کرنے کے لیے منکر کا مقابلہ کرنا منکر کرنے والے میں قوت پیدا کرتا ہے. منکرات کو ختم کرنے کے لیے منکر سے مقابلہ کرنا منکر کرنے والے میں قوت پیدا کرتا ہے اور اصرار پیدا کرتا ہے، ہر دھرمی پیدا کرتا ہے. میں نے کہا ان سے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں یہ گناہوں کے اڈے قائم نہ ہوں، تم چاہتے ہو کہ یہاں یہ شرابوں کے بازار قائم نہ ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کر، مسجد عمل سے خالی نہ ہو. اپنی مسجد کی راتیں بھی اپنی جماعت 3 جماعتیں بنا کر رات کو 3 جماعتوں پر تقسیم کر دو. اول حصے میں کون ہوگا مسجد میں رات میں، درمیان حصے میں کون ہوگا، آخر حصے میں سب ہوں گے فجر کی نماز میں. چنانچہ انہوں نے 100 سے زائد مسجدیں میوات والوں نے 125 کے قریب مسجدیں ایسی تیار کر دی. آگے بھی ہر مسجد میں اس ترتیب کو قائم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے، لیکن اتنے مسجدیں فوراً تیار کر دی. انہوں نے مسجدار جماعتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی 24 گھنٹے ہماری مسجد اعمال سے آباد رہے. رات کی 3 جماعتیں بنا دی، 2 گھنٹے تلاوت کریں، عبادت کریں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، اور باہر نکل کے دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں پہ اور ہوقے لگائے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان میں جا کے بیٹھ جائیں، انہیں سمجھا کر مسجد میں لے آئیں. کوئی نماز سکھلا رہا کسی کو، کوئی کلمہ سکھلا رہا کسی کو، رات کو بھی عمل چل رہا. 24 گھنٹے جب یہ اعمال ہوئے، اللہ کی شان. جتنے بھی ان کے علاقوں میں باطل اڈے قائم ہونے تھے، ایسے وہاں سے وحشت کھا کے بھاگے سب. زمینیں بعض علاقوں میں تو معلوم ہوا زمینیں خرید کے واپس کر دی کہ نہیں جی ہمارا پروگرام نہیں ہے. اور یہ خدا کی قسم یقینی بات ہے، جب صحابہ کے جمع ہونے پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے، ان فرشتوں کے رعب سے باطل کو لانے والے معروف ہو کر بھاگتے تھے. تو اگر تم لوگ مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھو گے تو جو فرشتوں کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے اہل باطل کو باطل کے قائم کرنے سے کیوں نہیں ہٹائے گا، کیوں نہیں بھگائے گا؟ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ تم سب نے مل کے کام کو تنظیم بنا لیا. اب اتنا مشکل کام ہے انہیں سب کو سمجھا کر ان کے رخ کو تنظیم سے دعوت کی طرف پھیرنا. تم راجستھان والے سے بھی کہہ رہا، اگر تم نے اپنی مسجدوں کو اس طرح اعمال سے آباد نہ کیا نا، تمہاری مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، تمہارے بازار تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تمہارے کارخانے تمہارے ہاتھ سے نکل رہے. وہ تو
24 گھنٹے اعمال سے مسجد آباد رہتی تو 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول رہے گا، 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک یعنی ہم نہیں کہتے کہ آدمی کاروبار نہ کرے، کارخانہ نہ کرے، ملازمت نہ کرے، نہیں، جو فارغ وقت ہے مسجد کو دے دے۔ بھائی تم 2.5 گھنٹے کب دو گے جی صبح کو، تم 2.5 گھنٹے کب دو گے جی شام کو، تم 4 گھنٹے کب دو گے کہ جی 2 صبح کو 2 شام کو، بھائی تم 2.5 گھنٹے کب دو گے کہ جی میں رات کو فارغ ہوں۔ محلے کے لوگوں کی اس طرح تشکیل کیا کرو، ایک سب کے جس طرح تم جماعت جامعہ کا نام لکھتے ہو نا، اس طرح ہر اس آدمی کا نام لکھ لو جس نے جتنا وقت دینے کا ارادہ کیا ہے، پھر اس کو وصول کرو کہ بھائی تم نے وقت مسجد کے لیے وقت دیا تھا، آ جاؤ، کیا کام ہے کہ یہ کام ہے، دیکھو ذرا ان کو کلمہ سکھلاؤ، یہ ماشاءاللہ عالم ہیں، وقت دے رہے مسجد کو، ذرا ان کو آپ نماز سکھلا دو، انہیں موٹے موٹے مسائل وضو کے بتلا دو۔ یہ قاری صاحب ہیں، قاری صاحب تم صبح کو وقت دیتے ہو مسجد کو، بچوں کو قرآن پڑھا دیا کرو۔ ہمارا دل چاہتا ہے جتنے سال لگائے ہوئے علماء ہیں یہ اپنی مسجدوں کو مدرسہ بنائیں، جب تک مسجد مدرسہ نہیں بنیں گی عام امت سے جہالت ختم نہیں ہوگی۔ مدارس کافی نہیں ہیں، ہرگز کافی نہیں ہیں، مدارس تو آدم سازی کے بلکہ عملہ تیار کرنے کے کارخانے ہیں، مگر اس عملے کے استعمال ہونے کی جگہیں مسجدیں ہیں۔ عام مسلمان تک دین پہنچے گا نہیں جب تک علماء مساجد کو مدارس نہ بنائیں۔ ساری دنیا کی مسجدیں مدارس کی شاخیں ہیں۔ یہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لاویں، یہاں علماء اور قراء انہیں قرآن سکھلاویں، انہیں نماز سکھلاویں، انہیں دور نبوت کی طرح مسجد مدرسہ بنے کہ ہر شخص اپنی ذات سے متعلق دین مسجد سے سیکھ لیا کرتا تھا، ہر شخص اپنی ذات سے متعلق مسئلہ مسجد میں آ کر معلوم کر لیا کرتا تھا۔ جہالت اس لیے عام ہو گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف مدرسے میں ملے گا، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم مسجد سے لیا جاتا تھا، علم مسجد سے لیا جاتا تھا، اور مسجد سے علم کا لینا اس لیے مؤثر تھا کہ وہاں مسجد عبادت کی جگہ ہے، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے، مسجد کے ماحول سے دل متاثر ہوا کرتے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرائیں، ایمان کے حلقوں میں جوڑیں، جس کو نماز نہیں آتی اس کو نماز سکھلائیں۔ یہ نہیں دیکھو سیکھنے ہوگی سیکھ لے گا، کتابیں ہیں نماز کی، نہیں، دیکھو میری بات یاد رکھیے سب، تبلیغ میں سیکھنا سکھلانا ہی اصل ہے، خود علماء کی صحبت میں خود جا کر سیکھو، یہ نہیں جو سیکھنا ہوگا کتابیں سیکھ لے گا، یہ نہیں، بلکہ تبلیغ کا میں جو تعلیم کا طریقہ ہے یہی اصل نبوت کا طریقہ ہے۔ دور نبوت میں کوئی کتاب نہیں تھی، نہ نماز پر نہ کسی مسئلے پر کوئی کتاب نہیں تھی، علم علماء کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے علم آپ کی صحبت سے لیا ہے۔ ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ عوام علماء کی صحبت سے علم حاصل کریں، تربیت صحبت میں ہے، صرف علم میں تربیت نہیں ہے، کتابوں میں تربیت نہیں ہے، تربیت صحبت میں ہے، تربیت صحبت میں ہے، کتابوں میں تربیت نہیں ہے، تربیت صحبت میں ہے۔ اپنے ماحول کو چھوڑ کر نکلو، یہ مجاہدہ ہے، اپنے ماحول سے نکل کر آؤ، بیمار کو بیماری کے ماحول سے اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے تاکہ اس ماحول میں رہ کر صحت اور اس ماحول میں رکھ کر علاج کیا جائے۔ عجیب بات ہے، جسمانی بیماری کے لیے تو اسپتال لازم سمجھتے ہیں، لیکن روحانی بیماری کے لیے مسجد کے ماحول کو اصل نہیں سمجھتے۔ میں کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا، اس لیے دوستو عزیزو، پہلا کام تو میں نے عرض کر دیا کہ ایمان سیکھنے کا یہ طریقہ ہے اور تربیت کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو مسجد میں آ جائیں ان کو نماز سکھلاؤ، مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ وہ کہے گا میں ناپاک ہوں، آپ کہیں نہیں، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک تو وہ ہوتا ہے جو کلمے کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، ناپاک تو وہ ہوتا ہے جو کلمے کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں غسل کی حاجت ہے تو غسل کی حاجت تو غسل کر کے پاک ہو جائے گا۔ گشتوں میں لوگ عذر کرتے ہیں جی ہم تو نہیں آ سکتے، مسجد ناپاک ہے، ہمارے گشت کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، یہ تو ناپاک ہیں۔ ارے تم پاک لوگوں تو گشت کرنے آئے ہو یا ناپاک کو پاک کرنے کے لیے گشت کر رہے ہو؟
ہاں سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کرا دو، پاک کپڑا پہنا دو اور اللہ کا فریضہ ان سے ادا کرا دو۔ ہماری گشت کا اصل موضوع امت کو فرائض کی ادائیگی پر لانا ہے، باتیں کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ خوشامد کر کے، تھوڑی میں ہاتھ دے کر، پیروں پکڑ کے، کسی طرح ایسے خوشامد کرو اللہ کو رحم آ جاوے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش پر اللہ کو رحم آتا تھا۔ ایسی خوشامد کرو کہ اس آدمی کو شرم آنے لگے۔ آپ دیکھتے ہیں سائل کیسی لجاجت سے سوال کرتا ہے، بخیل سے بخیل آدمی بھی دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تم ایک آدمی کی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کرے یہ نماز پڑھ لے، یہ ہدایت پر آ جاوے، اس کی خوشامد کرو، پاؤں پکڑو، رو اس کے سامنے، اس کا دل نرم ہوگا، اس کا دل نرم ہوگا، اور نہیں ہوگا اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی کوشش پوری کر لی ہے، اللہ تمہیں تمہاری محنت کا اجر دیں گے۔ اور جب داعی کی قربانی پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مدعو کی ہدایت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کروا دو، پاک کپڑا پہنا دو اور نماز ادا کروا دو۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ 6 نمبر اسی طرح عملی طور پر کرنے ہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، جسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرنا ہے۔ خود اپنی ذات سے اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ دیکھو جماعت میں نکل رہے ہو، یہ بہترین موقع ہے لمبے لمبے سجدے کرنے کا، نماز سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ جو نماز سیکھے ہوئے بھی ہیں وہ نماز کو اپنے اسباب کی مشغولی کی وجہ سے یا جلدی کرتے ہیں یا نعوذ باللہ نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ صحابہ کفر کو آگ کہا کرتے تھے کہ ہم آگ کی طرف جانا نہیں چاہتے، ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں، ہم دوبارہ آگ میں جانا نہیں چاہتے۔ میرے دوستو عزیزوں، نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے، جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو مسلمان نماز کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اسلام نماز کے بغیر مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ مسلمان تو اپنے آپ کو نماز کے بغیر مسلمان سمجھتا ہوگا، لیکن اسلام مسلمان کو نماز کے بغیر مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ کو نیزہ مارا گیا اور نیزہ معدے تک پہنچ گیا، دودھ پلایا گیا تو زخم سے دودھ باہر آ گیا۔ اطباء مایوس ہو گئے عمر کی حیات سے، عمر بے ہوش تھے، ہوش ملانے کی کوشش بہت کی گئی، جب ہوش نہ آیا تو کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہہ دے نہ ہوش آ جائے گا۔ جیسے ہی نماز کہا عمر کو ہوش آ گیا نماز کے نام سے۔ اس سے اندازہ کرو کہ ایک نیزہ لگا ہوا معدے تک جس کے نیزہ پہنچ چکا ہو اس کی بے ہوشی زیادہ ہے، یا وہ تاجر جو دکان پہ بیٹھا ہوا اذان کی آواز سن رہا ہے پھر نماز کی نہیں آ رہا، اس کی بے ہوشی زیادہ ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھا کر کسی طرح نماز کے لیے لے آؤ اور نماز ادا کرواؤ۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ یہ نماز پڑھ لے، یہ نماز پر آ جائے۔ تبلیغ میں ایک بڑی غلطی یہ پیدا ہو گئی کہ ہم تو صرف کہنے کے لیے ہیں، بس ہدایت اللہ دے گا۔ میں نکلا مدینہ منورہ میں حج پہ گیا ہوا تھا، اپنے ہوٹل سے حرم کی طرف جا رہا تھا، سڑک پار کرنے لگا، حالانکہ گاڑی بھی چل رہی تھی، اور سڑک پار کرنے لگا تو 4 آدمی چاروں طرف سے ایک دم میرے لگ گئے۔ ایک یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے یہ ہاتھ، یہ کیا بات ہے، کیا قصہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہ جی یہاں دکان ہے پرفیوم کی، پرفیوم دے رہا ہوں، یہاں دکان ہے کپڑے کی، آپ کپڑا لے رہا ہوں، میں جا رہا حرم، اور وہ مجھے کھینچ رہے دکان کی طرف۔ یہ رونے کی بات ہے، وہ مجھے کھینچ رہے دکان کی طرف، میں جا رہا حرم۔ کیوں؟ یہ کپڑا، یہ چیزیں، یہ سامان دنیا بھری پڑی ہے ان سے، یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں کہ یہ سامان لے رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا ان سے، چاروں سے، میں نے کہا تم جو یہ مسجد میں جانے والوں کو روک کر بازار لے جا رہے ہو تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ کہنے لگا جی اگر ہم ایک گاہک کو پکڑ کر
ایک کسٹمر کو اگر ہم دکان پر لے آئیں تو وہ سامان خریدے نہ خریدے ہمیں 10 ریال ملیں گے. کتنا افسوس ہوا. میں نے کہا یہی وہ مدینہ ہے, یہی وہ بازار ہے جہاں ابو ہریرہ اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں بھیجتے تھے, اور آج اس دعوت کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے اسی مدینے میں لوگ مسجد میں جانے والوں کو روک کر بازار کی طرف بھیج رہے ہیں. یہ نحوست ہے, نحوست. موسیٰ فرماتے تھے مکہ مدینے کے بازاروں کی ظلمت یورپ امریکہ کے بازاروں سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ کام یہاں کا نہیں تھا. مکہ مدینے کے بازاروں کی ظلمت زیادہ ہے یورپ امریکہ کے بازاروں کے مقابلے میں, کیونکہ بازار وہاں کے مناسب ہیں, یہاں کے مناسب نہیں ہیں. تو میں جو عرض کر رہا ہوں صرف یہ نہیں تھا کہ ملاقاتیں کر لو, نہیں, امت اللہ کے فریضے کا ادا کرنے پر آئے, ملاقات کر کے مسجد میں لے آؤ, وضو کراؤ, نماز پڑھواؤ, نماز نہیں پڑھنی آتی بٹھا کر سکھلاؤ, خود اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو, لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو, اللہ کے راستے میں نکل کرو, لمبے رکوع کی, سجدے کی, ابھی نماز سے مناسبت نہیں ہے. وہاں جیسا فرماتے تھے جب تک نماز غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک سمجھ لینا کہ ابھی نماز نہیں بنی ہے. نماز غذا کا کام دینے لگے کہ نماز سے پیٹ بھرے, نماز سے جو حال پیش آئے وہ سب سے نماز کی طرف متوجہ کرے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ صحیح روایت میں ہے من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته, جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. اللہ مجھے معاف فرمائے, ائمہ اکرام بھی آج کل مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں کرتے. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اماموں کا مسجد میں نماز پڑھانا